بسم اللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سدرا کالج سے آئی تو دیکھا کہ اس کی امی پیاز کاٹ رہی ہیں۔ بچپن سے وہ یہ منظر دیکھتی چلی آ رہی تھی۔ گھر میں نوکر چاکر تھے مگر پیاز ہمیشہ ماں ہی کو کاٹتے دیکھا تھا۔ سارا دن کاموں میں لگے رہنا، کبھی پھوپھیوں کی دعوت، کبھی دادی کی تلخ باتیں، ابو کا چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ مگر ماں کے سلے لب، کبھی کوئی گلہ نہ شکوہ۔ ہر دل پہ چبھنے والی بات کے بعد ماں کا پسندیدہ مشغلہ پیاز لے کر بیٹھ جانا، پھر فرائی کروا کے ڈبے بھر دینا۔ دعوتیں ہوتی، کبھی حلیم، کبھی پایا تو کبھی نہاری۔ سب بڑے مزے سے فرائی پیاز اوپر سے ڈال ڈال کے کھاتے۔ اکثر مہمان تو ایک آدھ ڈبہ ساتھ بھی لے جاتے، یہ کہہ کر کہ بھابھی بہت خستہ فرائی ہوتی ہے، اگر زیادہ ہے تو تھوڑی دے دیں، کل قورمہ بناؤں گی۔ مجھ سے پیاز نہیں کاٹی جاتی۔ حسب توقع آج بھی ماں کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ سدرا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ ماں نے بیٹی کو دیکھا تو کہا کہ کپڑے بدل لو، میں کھانا لگواتی ہوں۔ سدرا ماں کے قریب آئی اور پوچھا، کیا بات ہے امی، آج آپ کی آنکھیں بہت سرخ ہیں؟ ماں نے لبوں پہ مسکراہٹ سجا کے اور گالوں پہ آئے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، بیٹا آج پیاز بہت تیز ہے، آنکھوں میں لگ رہی ہے۔ امی کھانا تیار ہے تو پھر کیوں کاٹ رہی ہیں؟ سدرا نے سوال کیا۔ کل تمہاری بڑی پھپھو آ رہی ہیں، اس لیے تیاری کر رہی ہوں، ماں نے پیار سے جواب دیا۔ سدرا بھی کچھ مزید کہتی کہ دادی کمرے سے باہر آتی دکھائی دی۔ سدرا کھڑی ہو گئی، دادی کو سلام کیا۔ دادی بہت خاص موقعوں پہ کمرے سے باہر آتی تھی۔ وہ سدرا کے پاس آئیں، اس کو ماتھے پہ پیار کیا اور بولی، میری بچی سدا خوش و آباد رہو۔ سدرا کو یہ بے موقع دعا سمجھ نہ آئی۔ دادی نے کہنا شروع کیا، بیٹا تمہارا رشتہ سعود سے ہم نے پکا کر دیا ہے، کل آ رہے ہیں وہ لوگ تاریخ لینے۔ سعود بھائی، اس کے منہ سے بس اتنا نکلا اور اس نے بے بسی سے ماں کو دیکھا۔ سعود بڑی پھپھو کا بیٹا تھا اور اس سے کوئی 10 سال بڑا تھا۔ سدرا نے دادی کو ہمت کر کے کہا، دادی مجھ سے پوچھے بغیر آپ لوگوں نے طے کر دیا، اب بھی تو میں پڑھ رہی ہوں۔ اس سے پہلے وہ مزید کچھ بولتی، دادی کو غصہ آ گیا اور اس کی بات وہیں کاٹ کے وہ امی کی طرف دیکھ کے بولی، دیکھ لیا پڑھانے کا انجام، آج لڑکی ہمارے منہ پہ آ گئی کہ پوچھا نہیں۔ اے بی بی، بیٹی کو تربیت تو دے دیتی کہ بڑے بزرگ کے آگے زبان نہیں چلاتے۔ آنے دو، اس کے باپ کو بتاتی ہوں۔ وہ نہ جانے کیا کیا بولتی کمرے میں چلی گئی۔ ماں سر جھکائے خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ سدرا کو ماں پہ غصہ آ گیا، ماں کے پاس آ کے بیٹھ گئی اور کٹی پیاز کو ہاتھ سے دھکا مارا اور بولی، آپ یہاں مزے سے بیٹھ کے پیاز کاٹیں اور وہاں میرا رشتہ بھی کر دیا گیا ہے۔ مجھے نہیں کرنی شادی سعود بھائی سے، میں ابو سے بات کروں گی۔ کوئی فائدہ نہیں بیٹا، میں بات کر چکی ہوں، انہوں نے ہی طے کیا ہے۔ یہ کہہ کر ماں نے سدرا کو دیکھا، ماں کی سوجی سرخ آنکھیں اور ان سے بہتے آنسو نہ جانے سدرا کو کیا کچھ کہہ بھی گئے اور بہت کچھ سمجھا بھی گئے۔ یہ چند لمحے جو اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھا تو سالوں کا منظر لمحوں میں اپنا سفر طے کر گیا۔ وہ کب سے اس جگہ تھی جہاں ماں پیاز کاٹ رہی تھی، اس کو ایک بھی آنسو نہیں آیا تھا، مگر جب سے دادی اس کو رشتے کا بتا کے گئی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ آج اس پہ ماں کا ایک ایسا راز کھل گیا تھا جو نہ جانے کتنے سالوں سے ماں کا شوق سمجھ کے دیکھتی چلی آ رہی تھی۔ اس نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور ان کو چوم لیا، پھر ماں کے گالوں پہ آئے آنسو کو ہاتھوں سے صاف کیا، ماں کی آنکھیں چوم کے گلے سے لگا لیا اور کہا، مجھے رشتہ قبول ہے، میں ایک بہت صابر ماں کی بہت پیاری بیٹی ہوں، میں کوئی ضد نہیں کروں گی۔ اور ماں پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ آج ماں کے آنسو کو کسی بھی آج کی بہانہ نہیں تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔